نور سیام ہے عشق رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رمضان ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ نوید فریدی۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا تیسرا یوم ہے اور آج کی یہ رات، آج کی یہ ٹرانسمیشن سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے، اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں جنید علی فریدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جنید بھائی؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک، شکر۔ آپ کے ہم مبارکباد پیش کریں گے اور شکر گزار ہیں آپ کے کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے سامعین کی گزارش پر آپ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ آج کی جو شب ہے، آج کی ہماری ٹرانسمیشن وہ سیدہ کائنات کے یوم وصال سے منسوب ہے۔ آج آپ ہمارے سامعین کو کیا سنانا پسند کریں گے؟ السلام علیکم۔ پہلے تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں اور اپنے سامعین کا کہ جن کے اصرار پہ میں ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہوا ہوں، اور اس پوری ٹیم کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ اس پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ اور آج جیسے بڑی خوبصورت بڑی پیاری شب ہے آج سیدہ پاک کی، تو اسی کے حوالے سے انہی کا ذکر اس کلام میں ہوا، تو میں وہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بسم اللہ۔ سماعت کیجیے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی کہ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی کہ مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے کہ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ اور بہت خوبصورت شعر شاعر نے لکھا، ہاں مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، ان نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں کہ نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں کہ زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے کہ یہ چکی سی
رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے کہ زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. محمد جنید علی فریدی ایک بہت خوبصورت انداز میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. الحمدللہ آج ہم سیدہ کائنات کا ہی صدقہ کھا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی اور آنے والی نسلیں بھی سیدہ کائنات کا صدقہ کھاتی رہیں گی. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب اور اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہو کر بات کریں گے ہم سیدہ کائنات پہ. ہمارے درمیان معروف اسکالر تشریف فرما ہوں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور سیام ہے عشق رمضان ہے نور سیام ہے عشق رمضان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نور سیام عشق رمضان ٹرانسمیشن میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ نوید فریدی جو آپ کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن میں حاضر ہوتا رہوں گا. آج ماشاءاللہ رمضان المبارک کا تیسرا یوم ہے اور آج بھی ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کمسن سنخا جن کا نام محمد حسان خان ہے اور وہ آپ کے سامنے اپنی حاضری پیش کریں گے. چلتے ہیں حسان کی طرف. جی حسان کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ بتائیے گا آپ کے دن کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں, کیسے آپ اپنا دن گزارتے ہیں؟ پہلے تو میں صبح اٹھ کے سبق یاد کرتا ہوں, ٹھیک ہے, پھر نماز پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. اس سے پہلے میں تہجد پڑھ لیتا ہوں. واہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. نماز کے بعد میں دوبارہ ناشتہ کرتا ہوں, پھر سبق یاد کرتا ہوں. ٹھیک پھر میں ہے. مدرسے آتا ہوں, 4 بجے آتا ہوں. اچھا, مدرسے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ناظرہ پڑھ رہے ہیں یا حفظ کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اتنی کم عمر میں جو ہے اللہ پاک کا کلام یاد کر رہے ہیں. کتنے آپ کے سپارے ہو گئے ہیں ابھی؟ ماشاءاللہ 2800 پارہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ, یہ بہت اچھی بات ہے. تو آپ ہمیں آج کیا سنائیں گے؟ ہمارے سامعین جو ہے وہ آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں, تو کون سی نعت ہمیں سنائیں گے آپ؟ کیا بتاؤں کہ یا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. ہمارے سامعین کو آپ جو ہے نعت سنائیے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. جس کا دیکھا ہوا مدینہ
मदीने वाले पर दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। सुभान। और वाकई हुजूर की जितनी सराह की जाए उतनी कम है, और जहाँ हुजूर का नाम आता है वहाँ हमारे जहन में हुजूर का रोज़ा भी आ जाता है। हम तसव्वुर बांधते हैं हुजूर को रोज़े का, तो आंखें बंद करते हैं तो हमारी आंखों में हुजूर का रोज़ा दिखाई देता है। अल्लाह पाक हमें ये सादतें अपनी आंखों से देखना नसीब फरमाए। हसन ने बताया कि जैसे वो सुबह उठते हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, तो आज के दौर में मैं ये समझता हूँ कि खुशनसीब हैं वो वालिदैन कि जिनके बच्चे इस दौर में तहज्जुद अदा करते हैं और नमाज फजर अदा करते हैं। और इससे आगे हम हसन से जब हमने पूछा था तो हसन ने हमें एक और बात बताई कि वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये भी इनके वालिदैन के लिए और उन वालिदैन के लिए कि आज के दौर में जहाँ दुनियावी तालीम को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, वहाँ ये वालिदैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम को भी तरजीह देते हैं और अपने बच्चों को इस तरफ राग़िब करते हैं कि उनके बच्चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को अपने सीने में मौजूद रखें। तो ये बहुत खुशनसीबी की बात है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को और हमारी जो आगे आने वाली नस्लें हैं उन सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ राग़िब करें और हुजूर की सना की तरफ मशगूल रखें हमें। चलते हैं हसन की तरफ। हसन से हम कुछ सवालात और करेंगे, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। हसन बताइएगा हमें कि आप जो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है और थोड़ा सा मुश्किल काम भी है। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का या हुजूर की सना की जाती है वहाँ शैतान भी थोड़ा सा इस रास्ते में आ जाता है, वो वर्गलाता है या कुछ ऐसे मतलब वो हमारे जहन में सवाल उठते हैं कि हमारा इस चीज़ से पीछे हटने को दिल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि आपका ये जो आपने एक काम शुरू किया है इसको पूरा करें, आसानी से, आपके लिए भी आसानी हो, आपके वालिदैन के लिए भी। इसके पीछे आपकी क्या ख्वाहिश है जो आप कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, वो हमारे सामीन को बताइएगा। मेरी तो पहले से यही ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर हाफिज़ कुरान बनूं। माशाल्लाह। उसके बाद अपने माँ बाप बहन भाइयों को प्यारे आका के रोज़े मुबारक पे जाऊँ लेकर और वहाँ पे अपना कुरान उन्हें सुनाऊँ। सुभान अल्लाह, ये बहुत अच्छी ख्वाहिश है आपकी, और हम तमाम सामीन जो मेरे देखने वाले सुनने वाले हैं और मुझ समेत हम ये दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जो नन्हे हसन की ख्वाहिश है इसे बासानी पूरा करें, और हम समेत जो सामीन है तमाम को हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत नसीब हो। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपके साथ, आपका होस्ट हाफिज़ नवीद फरीदी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरे सय्याम है, इश्क़े रमज़ान है, नूरे सय्याम है, इश्क़े रमज़ान। रूह तलक भी जहाँ एहतराम हो जाए, कि रूह तलक भी जहाँ एहतराम हो जाए, कि जिनके नाम से बरकत इनाम हो जाए। ये रूह तलक भी जहाँ एहतराम हो जाए, कि जिनके नाम से बरकत इनाम हो जाए। खुदा ने मर्तबा बख्शा है सिर्फ ज़हरा को, खुदा ने मर्तबा बख्शा है सिर्फ ज़हरा को, जिसे वो दूध पिला दें इमाम हो जाए, जिसे वो दूध पिला दें इमाम हो जाए। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं रमज़ान ट्रांसमिशन नूर सय्याम इश्क़े रमज़ान। हमारे दरमियान साहिब सिलसिला साहिब तरीक़त जनाब मोहतरम साहबजादा मियाँ फरहान अली फरीदी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कैसी मसरूफियात आपकी गुजर रही हैं? रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ा फजल है, और अल्लाह पाक की इनायत है कि उसने हमें इतनी ताकत अता की कि उसके इस फरीज़े को मुकम्मल कर सकें, सुभान अल्लाह। इस अच्छा, रहमतों के महीने को ऊपर पा सकें। सुभान अल्लाह। हमारा जो प्रोग्राम का सिलसिला चल रहा है वक्फन फवक्सन, आज रमज़ान का तीसरा यौम है
اور آج کی جو شب ہے وہ سیدہ کائنات کے یوم وصال کے حوالے سے ہے. تو اسی سلسلے میں جو ہمارے سامعین جو ہمیں لائیو دیکھتے ہیں انہوں نے چند سوالات کی گزارش کی تھی، اسی سلسلے کو لیتے ہوئے ہم آگے چلیں گے. تو ہمارے سامعین کا پوچھنا یہ ہے کہ جو عشرہ رحمت ہے، جو رمضان کا پہلا عشرہ ہے، وہ عشرہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، وہ ہماری تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا اس میں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ان تمام سننے والوں دیکھنے والوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس دور کے اندر بھی جہاں لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا جہاں کی خرافات دیکھتے ہیں اور دنیا جہاں کی دنیاوی معاملات کی طرف مبتلا ہے، تو وہ ان مذہبی تمام ٹرانسمیشنز کو سن کر اور پھر اس پہ توجہ دیتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں. تو یہ ان کے لیے باعث قدر ہے کہ بھئی وہ اس طرف توجہ دیتے ہیں اور میں ممنون و مشکور ہوں ان کا. اور دوسرے آپ نے قبلہ ایک سوال کیا کہ عشرہ رحمت کے حوالے سے کہ عشرہ رحمت کی کیا اہمیت ہے اور ہمارے لیے کیا اس کا معاملہ ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ رمضان الکریم میں 3 عشرے ہیں. عشرہ رحمت ہے، عشرہ مغفرت ہے، پھر جہنم سے نجات ہے. تو جس طرح ہم مختلف طریقوں سے ہم میٹرک تک تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ ہم پہلی کلاس سے داخلہ لیتے ہیں، درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم عشرہ رحمت میں داخل ہوئے تو جس وقت رمضان کا چاند نظر آتا ہے اس وقت جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور تمام دوزخ کے دروازوں کو بند کر کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور جنت کے دروازے جب کھلتے ہیں تو اس وقت رضوان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ جو میرے محبوب پر درود پڑے، جو عبادت، تقوی، روزہ، پرہیزگاری کی طرف آئے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو جنت کے لیے جنت کے نظارے عطا فرمائے. اور اسی انداز میں عشرہ رحمت وہ عشرہ رحمت ہے کہ جس میں ہم خشوع و خضوع کی انتہا پر ہوتے ہیں. عوام الناس میں دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے رمضان الکریم گزرتا جاتا ہے ان کے اندر وہ تقویت، وہ طاقت ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور مساجد سے ہجوم ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ سب سے خطرناک بات ہے کیونکہ ہم نچوڑ کی طرف سفر کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم ہٹ جاتے ہیں. عشرہ رحمت وہ ہے کہ جس میں ہمیں خشوع و خضوع سکھاتا ہے کہ تم اگر آج ان 10 دن میں اس کی طاقت کو آزما لو، اپنی تمام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کو قبول کروا لو، اللہ کی بارگاہ میں تمام اپنی خواہشیں عرض کر دو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے معافی طلب کر لو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجود و قیام کو پیش کر لو، تو اللہ پاک تمہیں رحمتیں عطا فرمائے گا. کیسے کہ وہ رحمت یہ ہوگی کہ جب دوسرے عشرے میں 11ویں روزے کی طرف سفر ہوگا تو اللہ پاک تمہاری مغفرت کرے اور تمہیں مغفرت پا جانے والوں میں شامل کرے گا. تم نے رحمت پا لی، تم نے پورے 10 دن اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ روزہ رکھا. اور روزہ بھی کیسا رکھا؟ فقط یہ نہیں کہ صبح سے لے کے شام تک فاقہ کشی اختیار کی، روزہ زبان کا رکھا، روزہ آنکھ کا رکھا، روزہ دل کا رکھا، روزہ ذہن کا رکھا. ہر انداز میں، یعنی سننے سے لے کر بولنے تک، چلنے تک، پھرنے تک، دیکھنے تک، ہر چیز کا روزہ رکھا. جس نے ایسا روزہ رکھا اللہ پاک ندا فرماتا ہے، اللہ پاک حکم فرماتا ہے کہ میں نے اس شخص کو رحمت عطا کر دی، اس کو بخش دیا. تو جس کو بخشش عطا ہوئی وہ مغفرت کی طرف سفر شروع کرتا ہے، پھر وہ مغفرت کی طرف جاتا ہے. پھر وہ عشرہ مغفرت کو جب پا لیتا ہے تو پھر جہنم سے نجات، یعنی اللہ پاک اس کے جتنے بھی گناہ صغیرہ ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے، وہ مغفرت پا جاتا ہے. اللہ پاک پھر اس کو قبر و حشر کے عذاب سے دور فرما دیتا ہے اور اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. بہت اچھی بات ہے یہ ماشاءاللہ، جو عشرہ ہمیں نصیب ہوا عشرہ رحمت. تو الحمدللہ جیسے یہ سلسلہ چل رہا ہے اسی طرح ہم چلتے رہیں گے، اگلے عشرے کی جانب بھی بڑھیں گے. تو آج کی جو شب ہے اس کے حوالے سے سامعین کی طرف سے ایک سوال آیا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آج کی جو شب ہے ان کے یوم وصال کے حوالے سے تو ان کی کیا خاصیت تھی، وہ ہماری سامعین کو بتائیے. دیکھیں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی ذات کریمہ سرتا قدم مشر راہ ہے اور ان کی تعلیمات مقدسہ اگر بیان کرنے پہ آئیں تو تمام سمندر اگر سیاہی اور تمام دنیا کے درخت قلم بن جائے تو ہم سیدہ فاطمہ کے فے کی بھی تعریف نہیں کر سکتے. لیکن رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کریمہ سے ہمیں جو سبق ملے، جو اسباق ہم نے حاصل کیے، اس سے ہمیں سب سے اہم ترین جز یہ کہ ہمیں جینے کے سلیقے ملے. ہماری موجودہ خواتین کو جینے کے سلیقے ملے، ہمیں جینے کے سلیقے ملے، اور سیدہ کے صبر نے ہمیں جینا سکھایا. اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں قناعت
اور اس کے ساتھ ساتھ اس قناعت کے ساتھ ساتھ یعنی مالک کونین یعنی شرق و غرب کے مالک نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دختر کریمہ کے جن کا شادی کا جوڑا بھی جنت سے آئے وہ ہستی کیسی ہوگی کہ جن کا شوہر علی کے مرتضیٰ ہو وہ خاتون کیسی ہوگی جن کے شہزادے حسن و حسین جیسے ہوں تو وہ شہزادی کیسی ہوگی تو اس سیدہ کو معلوم ہے کہ کوثر کے مالک میرے بیٹے جنت کے سردار میرے بیٹے اور جنت کی خواتین کی سردار میں خود اور جنت کے تمام لوگوں کا جو سردار ہے وہ میرا شوہر اس کے باوجود اس کی قناعت کا عالم یہ ہو کہ اگر گھر میں کھانے کو نہ ہو فقط چند نوالے رکھے ہوں اور کوئی سائل دروازہ بجا دے تو وہ سیدہ منع نہ کریں بلکہ کنیزہ سے کہیں کہ جاؤ یہ اس کو دے دو جب کنیزہ یہ کہے کہ ہمارے لیے افطار کے اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں تو سیدہ فرمائیں کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے تو اللہ پاک ایسی رضا جو ہے وہ اس وقت گزارنے والی خاتون سے ہمیں درس یہ دے رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو موجودہ وقت چل رہا ہے کہ ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں کہیں راشن کا رونا روتے ہیں آپ کو در در پہ سوالی نظر آتے ہیں مختلف مقامات پہ آپ کو لوگ تقاضے کرتے نظر آتے ہیں تو سیدہ نے آج سے 1444 سال پہلے ہمیں تعلیم دے دی کہ جب تم پہ ایسا کڑا وقت آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اور جب رجوع کرو گے تو صبر شکر قناعت اور اس جتنا ہو سکے اس کو اللہ کی بارگاہ میں اس قدر پیش کرو کہ اللہ پاک تم سے خوش ہو کے تمہیں بے پناہ عطا فرمائے تو سیدہ کی تعلیم جو ہے وہ فقط اللہ کی عبادت اللہ کی شکر اللہ کی بارگاہ سے عطا ہونے والی قناعت اور اللہ کی بارگاہ میں سجود و قیام کی طرف جاتی ہے کہ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ہیں کہ جن کے دروازہ کریم پر بھی جبریل امین دستک دے کر تشریف لایا کرتے تھے تو ان کی جو طہارت ہے اس کی تعریف بھی جو ہے وہ ایک اہم ترین جز ہے یہ سیدہ کائنات کا ایک زندگی کا لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے سبحان اللہ۔ اچھا ہمارے سامعین کی طرف سے ایک سوال اور یہ تھا کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں عام طور پر روزہ رکھ کر عموماً لوگ سو جاتے ہیں کچھ لوگ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور کچھ جو پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد دنیاوی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اس میں تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا ہماری کہ روزہ رکھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہمارا روزہ حفاظت میں رہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے علم میں یہ آنا چاہیے کہ روزہ ہے کیا۔ روزہ فقط فاقہ کشی نہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا روزہ جو ہے فقط فاقہ کشی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے محبوب کی زبان اقدس سے کہ اگر تم نے روزہ رکھا اور تم نے غیبت سے پرہیز نہ کیا اگر تم نے روزہ رکھا عبادت کی طرف رجوع نہ کیا اگر تم نے روزہ رکھا تم نے لوگوں کا حق کھانے سے گریز نہ کیا اگر تم نے روزہ رکھا لوگوں کی چغلی کرنے سے گریز نہ کیا تمہاری نگاہ نے گناہ کیا تمہارے کان نے گناہ سنا تمہاری ناک نے گناہ سنگا کسی انداز میں بھی تم گناہ کی طرف راغب ہوئے تو لمحہ بھر بھی اگر تم سوئی کے ناکے کے برابر بھی وہ گناہ اس میں شامل ہے تو وہ روزہ نہیں ہے وہ جسٹ ایک فاقہ ہے اور فاقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے فاقے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے اگر تو تقوی اختیار کرتا ہے کہ تقوی پہ ہی رحمت عطا ہو رہی ہے تقوی پہ ہی مغفرت عطا ہو رہی ہے اور تقوی پہ ہی اللہ پاک ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے گا اور یہ سال کا پورے سال کا یہ واحد جز ہے شعبان المعظم کی وہ رات 15ویں رات جو ہے تو سب سے اہم اس لیے ہے کہ اس میں فیصلے کیے جائیں گے اس کے بعد اللہ پاک انعام و کرام کے دروازے کھولتا ہے کہ تاکہ آنے والا سال لوگوں کے لیے اور بہتر سے بہتر لوگ مانگے مجھ سے لوگ مجھ سے طلب کریں اور میں ان کو عطا کروں تاکہ آنے والا کل بھی ان کا اچھے سے اچھا ہو جائے تو جو لوگ سحری کر کے نماز نہ پڑھیں اور سو جائیں ان کے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے اور جو لوگ سحری کریں اور فجر کی نماز پڑھ لی لیکن بقیہ نماز چلے گی اکثر لوگ سحری کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں شفع کی نماز پڑھی اس کے بعد ان کا ترتیب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تراویح پڑھی جاتی ہے وہ تراویح میں غیر حاضر ہوتے ہیں حاضر بھی ہوں گے تو بظاہر حاضر ہوں گے جسمانی لیکن دماغی حاضر نہیں ہوتے یہ وہ وقت ہے کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ پاتے وہ لوگ ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہوتا تو وہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قیام میں قرآن پاک سنتے ہیں اس کی تاثیر بھی اتنی ہے جتنا قرآن پاک کو سن کے اجر پانے کی اور پھر اللہ پاک اس پہ بھی انعام و کرام عطا فرماتا ہے کہ ادب میں کھڑے ہو کر قیام میں ہم کھڑے ہو گئے جب قیام میں کھڑے ہو کے ہم قرآن سنتے ہیں تو اس کا انتہائی ادب کی کیفیت ہے کسی کے سامنے کھڑے ہو جانا ادب سے تو وہ قرآن سننے پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کو نزول فرماتا ہے اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے وہ دیکھو کہ میرا بندہ کتنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر قرآن سن رہا ہے اور اللہ پاک پھر اس پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے بہت خوبصورت اچھا اسی سے ہم سامعین سے گزارش یہ ہے کہ جو بھی سوال ہوں آپ کے کمنٹس کے ذریعے میسج کے ذریعے آپ ہمیں بتایا کریں ہمارے درمیان جو معروف اسکالر تشریف فرما ہوتے ہیں ہم ان سے آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچایا کریں گے چلتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان کے اختتام کی جانب
इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका होस्ट हाफिज नवीद फरीदी आपसे इजाज़त आता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर सय्याम है, इश्क़ रमज़ान है, नूर